السلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے چلان جو ہے نا، پولیس چلان وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس جو ہے نا وہ ایک تو وہ چلان ہوتا ہے جو ٹریفک پولیس وغیرہ جو ہے نا وہ گاڑیوں کا موٹر سائیکلوں کا ڈرائیوروں کا چلان کرتے ہیں، یہ وہ والا نہیں ہے۔ میں اس چلان کی بات کر رہا ہوں جو پولیس ایف آئی آر کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے جو پیش کرتی ہے، جو اپنی پولیس فائل پیش کرتی ہے، جو جا کے عدالت میں جا کے جمع کرواتی ہے، یا جو پراسیکیوشن کے تھرو جو عدالت میں جاتی ہے، اس کو چلان بولتے ہیں۔ یعنی پولیس نے اپنی جو رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے نا، بیسیکلی چلان جو ہے نا وہ پولیس کی مکمل تفتیش اور اس کی جتنی اس نے کارروائی ایف آئی آر میں کی ہے، اس ساری تفتیش کا جو نچوڑ ہے نا، اس کو چلان بولا جاتا ہے، اور وہ چلان جو ہے نا وہ پولیس عدالت میں جمع کرواتی ہے۔ ایف آئی آر کے بعد پولیس نے تفتیش کرنی ہوتی ہے، وہ ملزم بھلے وہ اس نے اریسٹ کیا ہوا ہے، یا ملزم قبل از گرفتاری ضمانت کروا کے شامل تفتیش ہوا ہے، یا جو بھی ہے، وہ اس نے پولیس نے اپنی پوری تفتیش کرنی ہے اس مقدمے میں، اور اس نے یہ بتانا ہے عدالت کو آگے کہ یہ ملزم جو ہے اس نے جرم کیا ہے، اس کے اگینسٹ جرم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس میں اس نے تفتیش میں اس نے موقع کا نقشہ وغیرہ بنانا ہے، جس جگہ پہ وقوع ہوا اس کا نقشہ بنانا ہے، فرد مقبوضگی تیار کرنی ہے۔ یعنی کہ وہ فرد مقبوضگی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ ملزم سے کوئی چیز برآمد کرتے ہیں، یا فرد برآمدگی جس کو آپ سمپل لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، جس وقت کوئی چیز برآمد کرتی ہے پولیس، تو وہ ایک ساتھ ایک ڈاکومنٹ لکھتی ہے، ایک پیپر کے اوپر لکھتی ہے کہ یہ چیز اس وقت اتنے بجے اس بندے سے اس جگہ سے جا کے برآمد کی ہم نے، اور یہ بندہ اس وقت موجود تھا جن کی موجودگی میں یہ چیز برآمد ہوئی، اور یہ چیز جو ہے نا ہم نے یہ مال خانے میں جمع کروائی ہے، یہ چیز یہ ادھر پڑی ہوئی ہے، یہ ہے۔ یہ سارا کچھ وہ نا تحریری شکل میں ہوتا ہے، اور جو تفتیشی افسر ہوتا ہے اس کے نیچے سائن ہوتے ہیں، اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ اس کو فرد مقبوضگی اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نقشہ موقع جو ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اتنے فٹ ادھر ہے، اتنے قدم ادھر ہے، نارتھ ہے، ساؤتھ ہے، شمال ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، جو ایک ایک چیز یعنی کہ اس نے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گواہوں کے بیانات لکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مستغیث ہے جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے اس کا بیان لکھا جاتا ہے۔ اگر ملزم اریسٹڈ ہے تو پھر ملزم کا بھی وہ سارا وہ لکھتے ہیں، ملزم کا بیان، یا ملزم نے اگر کوئی اپنے حق میں کوئی یعنی گواہ پیش کیے ہیں تو ان گواہوں کے بیانات، اس طریقے سے وہ فائل مکمل کر کے جو ہے نا وہ چلان جمع کرواتے ہیں عدالت میں۔ عدالت میں دو طرح کی رپورٹ ہوتی ہے، ایک تو اخراج رپورٹ ہوتی ہے، اگر وہ جمع کروائیں، یا پھر جو ہے نا وہ 173 کے تحت جو ہے نا وہ چلان جو ہے نا وہ جمع کرواتے ہیں۔ چلان جو ہے نا یہ ایک فارم کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مکمل پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر کالم بنے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کالم کون کون سے ہوتے ہیں۔ اس میں سے اس چلان کے 7 کالم ہوتے ہیں بیسیکلی، اور جو پہلا کالم ہوتا ہے نا اس میں مستغیث کا نام اور پتہ تحریر کیا جاتا ہے، کہ جو پرچہ کروانے والا جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے اس کا نام اور اس کا ایڈریس وہ سارا تحریر کیا جاتا ہے۔ اور جو خانہ نمبر 2 ہوتا ہے، جیسے خانہ نمبر 2 جیسے عام روٹین میں بھی آپ نے کبھی پولیس والوں کے ساتھ آپ کا کوئی انٹریکشن ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بولتے ہیں خانہ نمبر 2 میں ہم نے یہ ملزم رکھے ہوئے ہیں۔ خانہ نمبر 2 میں اشتہاری ملزمان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ خانہ نمبر 3 میں زیر حراست ملزمان کے نام لکھے جاتے ہیں جن کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں، یا تو وہ پولیس کے پاس ہیں، یا پھر عدالت نے ان کو جوڈیشل کر دیا ہوا ہے، وہ جیل میں موجود ہیں لیکن وہ اریسٹڈ ہیں، جو یعنی کہ گرفتار ہو چکے ہیں، حراستی ملزمان جن کو بولا جاتا ہے، وہ خانہ نمبر 3 میں رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک خانہ نمبر 4 ہوتا ہے آگے، جس میں زیر ضمانت یعنی کہ جو ضمانت قبل از گرفتاری کروا چکے ہیں ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ وہ یا جو جس وقت پولیس نے ریمانڈ مکمل کر لیا اس کے بعد جو یعنی کہ بعد از گرفتاری جن کی ضمانت ہو گئی چلان آنے سے پہلے، تو وہ ان کا بھی یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ خانہ نمبر 4 میں ان کا جو ہے نا زیر ضمانت ملزمان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح خانہ نمبر 5 میں جو مال وغیرہ برآمد کیا جاتا ہے ملزم سے، وہ سارا تحریر کیا جاتا ہے خانہ نمبر 5 میں۔ اور خانہ نمبر 6 میں جو ہے نا وہ استغاثہ مستغیث کے گواہان کے نام اور ان کے ایڈریس تحریر کیے جاتے ہیں۔ جبکہ جو 7 نمبر کالم ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایکسٹرا شیٹ بھی وہ لگا لیتے ہیں، اس کی بیک سائڈ پہ وہ فارم کی بیک سائڈ پہ بھی تحریر کر لیتے ہیں۔ خانہ نمبر 7 میں مکمل جو ہے نا انہوں نے تفتیش اپنی جو ہے نا وہ تحریر کرنی ہوتی ہے، جتنی ضمنیاں بنائیں، جو کیا
پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس میں لکھتے ہیں ساری ایف آئی آر کے جتنا وقوع ہے کہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی، اس کے بعد یہ تفتیش کی ہم نے، اس دن اس وقت ہم نے یہ کیا، اس وقت ہم نے یہ کیا، اس وقت ہم نے یہ کیا، اس وقت ہم نے یہ کیا. چلان کا جو فارم ہوتا ہے اس کے ساتھ مکمل ڈاکومنٹس لگاتے ہیں، ایف آئی آر کی کاپی لگاتے ہیں، میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، فرد مقبوضگی، نقشہ موقع، اس کے علاوہ مستغیث اور گواہان کے بیانات وغیرہ سارے تحریر کرتے ہیں. تو یہ سارے اس کے ساتھ لف کر کے، اس کے ساتھ اٹیچ کر کے فائل کے ساتھ، تو وہ چلان جو ہے نا وہ عدالت میں جمع کرواتے ہیں. پولیس والے جو ہے نا وہ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کرواتے ہیں. چلان جو ہے عدالت یہ پولیس علاقہ پولیس جو ہے نا یہ باؤنڈ ہوتی ہے 14 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ چلان جمع کروانا ہوتا ہے انہوں نے. اور اگر 14 دن میں نہیں جمع کرواتے تو پھر ان کے پاس نیکسٹ 3 ڈیز اور ہوتے ہیں کہ یہ اس کو کوئی یعنی کہ عبوری چلان آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ وہ نیکسٹ 3 ڈیز کے اندر اندر عبوری چلان جمع کرواتے ہیں، یعنی کہ جتنی انہوں نے تفتیش کی ہے، جو کیا ہے اس حساب سے یہ چلان جمع کرواتے ہیں. اور ساتھ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں مجسٹریٹ سے کہ ابھی ہمارا چلان مکمل نہیں ہوا، ہم باقی جو ہے نا وہ بعد میں جمع کروائیں گے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پولیس جان بوجھ کر چلان لیٹ جمع کرواتی ہے، یا تو وہ یہ ملزم کو فائدہ دینا چاہ رہی ہوتی ہے، اس کو بری کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، یا کوئی اور ان کا کوئی نیگیٹو ان کا جو مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے یہ چلان لیٹ جمع کروا رہے. تو اس صورت میں ملزم بھی اور جو مستغیث بھی ہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست جو ہے نا درخواست برائے طلبی چلان جمع کروا سکتے ہیں کہ عدالت تاکہ وہ ایس ایچ او کو آرڈر کرے کہ وہ اس کو 14 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے عدالت میں چلان جمع نہیں کروایا، تو وہ طلبی چلان کی درخواست کی کارروائی میں وہ عدالت اس کو ایس ایچ او کو کہے گی کہ آپ اس کا چلان، اگر آپ نے ابھی تفتیش مکمل نہیں کی تو آپ اس کا چلان عبوری چلان جو ہے نا وہ جمع کروائیں ود ان ڈیز، اور اگر مکمل ہو چکی ہے تفتیش تو اس کا جو ہے نا فائنل چلان جمع کروائیں. بعض اوقات ملزم گرفتار نہیں ہوتا تو اس کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور پھر بعد ازاں اس کو جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کورٹ کو کہ ابھی وہ نہیں ملا، تو ابھی ہم نے اور تفتیش کرنی ہے، ابھی اس کو یعنی کہ اور ادھر ادھر کے رشتہ داروں کو دیکھا ہے، جا کے وہاں پہ دیکھا ہے نہیں ملا، تو اب اور تفتیش کریں گے، تو پھر اس کے بعد چلان جمع کروائیں گے. تو اس صورت میں عبوری چلان جمع کروایا جاتا ہے. لیکن چلان منگوانے کے لیے مستغیث بھی اور ملزم بھی، اگر ملزم ضمانت پہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جلدی اس کا ٹرائل مکمل ہو، میں بری ہو جاؤں، تو وہ بھی عدالت میں یہ اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں مجسٹریٹ کی عدالت میں کہ طلبی چلان کیا جائے، چلان کو طلب کیا جائے تاکہ میں اپنے کیس کو جلدی اس میں اپنا ڈیفنس کر سکوں یا اس کو پروو کر سکوں، دونوں صورتوں میں. تو یہ آج کا لیکچر تھا کہ چلان جو ہے نا وہ پولیس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس کو نوٹ کر لیا کریں. اور سیکھنے کے لیے تو ابھی بہت کچھ ہے، تو اس میں بہت زیادہ چیزیں آئیں گی آگے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ بنیادی چیزیں جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو اس میں ہم آگے نہیں چل سکتے، اس لیے ان چیزوں کو نوٹ کر لیا کریں اور ان کو یعنی کہ ویڈیو جو ہے نا وہ شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ اور دوستوں کو اور بھائیوں کو بہنوں کو جس کو بھی ضرورت ہے اس کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے. علم کو آگے پھیلانا، بڑھانا، دوسروں کو بتانا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد فرمائے، آپ کو ہمت دے، آپ کو جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.